سید جمال شاہ صاحب، میں نے بریک پر جانے سے پہلے سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ پہ ایک سوال چھوڑا تھا. بالکل. سوشل میڈیا دیکھیں ایک پیراڈاکسیکل پوزیشن ہے سوشل میڈیا کی کہ سوشل میڈیا ایک خزانہ بھی ہے. اگر آپ اس کو پازیٹیولی اپروچ کریں تو آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے اس فون کے ذریعے پتہ نہیں کہاں کہاں کا علم حاصل ہو سکتا ہے اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں. لیکن دوسری صورت میں آپ بالکل نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو ڈیوائڈ کرتا ہے. اب یہ جو فکر کی جو ڈویژن ہے، میں اس کو اگر ڈائیورسٹی کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں تو یہ بری بات نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کی ایک فکر ہوگی، میرا نقطہ نظر کچھ اور ہوگا، تیسرے کا کچھ اور ہوگا. لیکن اگر معاشرے میں مکالمے کی فضا ہو تو پھر یہ سارے افکار جو ہیں، سارے ذہن جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی بات بڑے کھلے دل سے سن سکتے ہیں. مکالمے کی فضا تو بنتی ہے جب پازیٹیوٹی ہو، آپ کے پاس وہ پلیٹ فارمز ہوں. سنیما ختم ہو گیا، تھیٹر ختم ہو گیا. کہتے ہیں 80s کے بعد احمد فراز صاحب کے بعد کوئی شاعر نہیں آیا پاکستان میں. نہیں، میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں کہ احمد فراز صاحب کے بعد کوئی شاعر نہیں. احمد فراز نے اپنی ایک جگہ بنائی، زبردست کام کیا. بے شمار اور لوگ آتے رہیں گے جب تک زندگی ہے. جی تخلیق جو ہے، سلسلہ جاری رہے گا، ختم نہیں ہوگی. اور جب مشکلات زیادہ ہوں تو آپ میں وہ کٹنگ ایج کیپیبلٹی بھی آ جاتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے میں مکالمہ ہو. مونولاگ جو ہے، وہ جو آمرانہ قوتیں ہوتی ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں مونولاگ ہو. لوگ ایک دوسرے کے، یہ یوٹیوبر مونولاگ ہی ہے نا. نہیں، یہ ایک عجیب پیراڈاکسیکل مونولاگ ہے. ڈائلاگ بھی ہے، مونولاگ بھی ہے. یہ جو کچھ فورسز ایسی ہیں معاشرے میں جو بہت ہی انسیکیور ہیں، بہت ہی خود غرض ہیں، وہ اپنی انسیکیورٹی چھپانے کے لیے عجیب طرح کے ارکارے انہوں نے پیدا کیے ہیں. اور ان تمام ارکاروں کو صرف طرح طرح کی گالیاں سکھائی ہوئی ہیں. آپ کو بھی وہ گالیاں پڑی ہوں گی، مجھے بھی، شاہ صاحب کو بھی. اور خیر ٹرولنگ کہہ رہے ہیں نا، آپ کو تو ایکسپیرینس ہوا نا وزارت میں. یعنی گٹر لیول کا وہ ڈسکورس میں اس کو نہیں کہہ سکوں گا. مونولاگ ہے. مونولاگ ظاہر ہے امرانہ قوتیں جو ہوتی ہیں، جو صرف اور صرف قبضے میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مونولاگ پھیلائیں تاکہ ہمارے سارے لوگ نفوس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سائے سے بھی ڈریں، بجائے اس کے کہ میلے ٹھیلے ہوں، لوگ بیٹھیں تمام تر اختلافات کے باوجود ایک دوسرے سے بات کریں، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں اور بات کو آگے بڑھائیں. کیونکہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ عقل کل تو ہو نہیں سکتا ہے. صحیح فرمایا آپ نے. سید قاسم شاہ صاحب، آپ ماشاءاللہ خود فصاحت و بلاغت رکھتے ہیں، آپ علم و دانش کا منبع ہیں، شعور کی آپ بات کر رہے ہیں. ڈائیورسٹی جو دوسری جگہ پہ کہیں ایک بیوٹی ہوتی ہے، کہتے ہیں نا ڈائیورسٹی از بیوٹی، پلورلزم از اے بیوٹی. ہمارے معاشرے میں وہ لڑائی جھگڑے کی بنیاد بنتی ہے. تو کیسے، جیسے آپ سوچتے ہیں، شاہ صاحب سوچتے ہیں، اور پاکستان میں ملینز آف پیپل پازیٹیو سوچتے ہیں، میں تو خیر پیسمسٹ نہیں ہوں، میں آپٹیمسٹ رہتا ہوں ہمیشہ. کیسے اس سوچ کو اس ایک تحریک کی شکل میں پروان چڑھایا جائے؟ جیسے ہم 60s میں رہتے تھے، 70s میں رہتے تھے. پاکستان ایک گیلیکسی ابھی بھی ہے، مائنورٹیز بھی ہیں، غیر مسلمز بھی ہیں، مسلمز بھی ہیں، رنگ و نسل ہر طرح کے لوگ ہیں یہاں پر. میرا خیال ہے کہ اس کا جواب نا شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ میں دیا کہ ڈائیلاگ سوسائٹی کا ایکٹیو ہونا چاہیے. اور یہ جو بڑی ایکسٹریم پوزیشنز بنی ہوئی ہیں اس وقت کہ ہر کوئی بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں لائف کو دیکھنے لگ پڑا ہے، ہر کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ پڑا ہے. آخری مارکا سمجھا جاتا ہے. جبکہ گرے جو ہے نا وہ بہت بڑا ایریا ہے. آپ دیکھیے اس سے سب سے بڑی جو بدقسمتی ہے، یہ ڈائیلاگ میں اکثر بولنے لگ پڑا ہوں کہ ہمارا قومی کھیل ہاکی، اس کے بارے میں کہا قومی کھیل ہاکی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ٹرولنگ، میمز، طنز کرنا، مذاق اڑانا، الزام لگانا، جھوٹ بولنا، اس جھوٹ کو اتنی بار ریپیٹ کرنا کہ وہ جھوٹ سچ لڑنے لگ پڑے، یہ لگتا ہے قومی کھیل بن گیا. اور اس کے لیے میں پھر کہوں گا کہ ایک شعور، ایک آگہی اور اس کے ساتھ تربیت کی شدید ضرورت ہے. ہم اگر کوئی 20 ایئرس کے گولز بنا لیں اپنے، اور اس میں ایجوکیشن کو اپنی ٹاپ پریورٹی پہ رکھ لیں، ہم ایجوکیشن کو، ہر طرح کی ایجوکیشن کو، وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، وہ آئی ٹی کی ایجوکیشن ہے، وہ ہماری یونیورسٹی ہیں، وہ ہمارے کالج ہیں، جن کی تعداد پراچا صاحب وقت کے ساتھ بڑھی ہے، لیکن کوالٹی ایجوکیشن نیچے چلی گئی ہے. میری بات کو شاہ صاحب بھی سیکنڈ کریں گے. آج سے 80 سال پہلے والا جو میٹرک تھا،
بیفور پارٹیشن اس کی اردو انگلش اور کریٹیوٹی آج کے ایم اے سے بہتر تھی. وجہ یہ تھا کہ وہ سوچنے والا دماغ پیدا ہو رہا تھا. آج یہ جو دولے شاہ کے چوہے ہم نے پیدا کرنے شروع کر دیے ہیں, جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود زندگی کے مثبت رخ کو نہیں دے سکتے, جو حقیقت کو نہیں مان سکتے, جو وہ شیر ہے چام چٹ ونگو انا آپ ہویوں آفتاب دا کوئی قصور نہیں, سورج کا کیا قصور, اگر چمگادڑ اندھی ہے تو چمگادڑ خود نہیں دیکھ سکتے, تو چمگادڑ کو پھر آنکھیں کیسے دیں, پھر حل کیسے کریں اس مسئلے کو؟ میرا خیال ہے شعور اس کا بہترین حل ہے, اور درگزر اور برداشت ایک بہت بڑا حل ہے. اس ملک کے سب بڑوں کو بیٹھنا چاہیے, سب بڑوں کو بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے کہ گھر کے بچے, ان گھروں کے بچے نشہ کرنے لگ پڑتے ہیں جن گھروں میں ماں باپ کے جھگڑے ہوتے ہیں, ان گھروں کے بچے بائی پولر ہو جاتے ہیں, نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں جن گھروں میں ماں باپ کے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. جس قوم کے بڑے اس طرح سے لڑے ہوں اس قوم کی ذہنی حالت کیا ہوگی, یہ 22 کروڑ یہ 23 کروڑ کی حالت کیا ہوگی. یہاں بڑوں کو بیٹھ کے میرا خیال ہے چیزوں کو سیٹل کرنا چاہیے, اور سیٹل کر کے اس نیشن کو, ملک کو آگے جب آپ کہتے ہیں بڑوں کو بیٹھنا چاہیے, وہ کون بڑے ہیں جن کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں, کون ہیں وہ بڑے؟ اس وقت میں تو پراچا صاحب آپ ہی بڑے ہیں, آپ ہی پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں. عید کے دن پہ شاہ صاحب کہہ کے بغیر پروگرام نہیں ہونا چاہیے. میں تو اگر مجھ پہ بات آ گئی ہے نا, شاہ صاحب مجھ پہ بات آئے نا, شاہ صاحب مجھ پہ بات آئے, میں تو آپ دونوں کے گھٹنے پکڑنے کے لیے تیار ہوں, میں منت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کے پہ کچھ رحم کریں, ملک کو آگے بڑھنے دیں. سید جمال شاہ صاحب وہ بڑوں کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, انہوں نے میٹرک کی بات کی, بڑی اچھی بات کی کہ ایک واقعی اس میں کوئی شک نہیں, دانش تھی, لیکن بڑوں کی بات کریں. اب اگر جج خط لکھنے لگ جائیں, جن کی طرف ہم دیکھا کرتے تھے انصاف کے لیے, میں کسی ایک سائڈ کی بات نہیں کر رہا, اگر جج خط لکھنے لگ جائیں, یا ہم نے جنرل پرویز مشرف کے دور میں عدلیہ بحالی کی تحریک دیکھی, اور اس وقت بھی کہتے تھے کہ جی عدلیہ انصاف مانگ رہی ہے, عدلیہ انصاف کے لیے لانگ مارچ کر رہی ہے. اگر ججز بھی خط لکھنے لگ جائیں, دوسری سائڈ کہتی ہے کہ جب جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے خلاف یہی سب کچھ ہو رہا تھا, اس وقت تو آپ بڑے خوش تھے, اس وقت تو نہیں بولے تھے. تو پھر میرا سوال تو بنتا ہے, یہ بڑے کون ہیں, میں کس سے بات کروں, میں کس سے درخواست کروں, میں کس کی منت کروں, میں کس کے آگے ہاتھ جوڑوں, میں کس کے گھٹنے پکڑوں؟ میرا خیال ہے پراجا صاحب کہ ہر بڑا, ہر انفارمڈ شخص جو ہے, آگاہ شخص جو ہے وہ بڑا ہے. شاہ صاحب نے چمگادڑ کی بات کی, میں تو یہ کہوں گا کہ چمگادڑ کا اپنا ایک ڈومین ہے, وہ رات کو دیکھ سکتا ہے اور جو بھی وہ چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے کہ انتہائی کرپٹ معاشرہ ہے. اس میں ابیوز آف میرٹ جو ہے وہ میرے نزدیک کرپشن کی بدترین شکل ہے. ابیوز آف میرٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی ادارے کا سربراہ کمپرومائز انسان کو رکھ لیں, وہ ادارہ بالکل یعنی دیمک کی طرح, جیسے دیمک چاٹ جاتی ہے ادارے کو, اس طرح وہ ادارہ ختم ہو جائے گا. آپ تعلیم کو لیں, صحت کو لیں, پالیٹکس کو لیں, کسی بھی, جب تک میرٹ کا خیال نہیں رکھا جائے گا. اب اگر سیاست کی طرف آتے ہیں تو پھر سیاسی پارٹیوں کو اپنے اندر جمہوریت لانی چاہیے, ٹرانسپیرنسی لانی چاہیے, گراس روٹ لیول پہ جو ورکرز ہیں ان کی نشوونما کرنی چاہیے, ان کو اپنے پیادے نہ سمجھنا چاہیے کہ جی آپ میرے پیادے ہیں, لہٰذا میرا مخالف اگر مجھ پہ تنقید کرے تو آپ لوگ چارج کریں اور طرح طرح کی گالیاں دینا شروع کر دیں. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے بے غرض لیڈر جو ہے ویژنری ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میرے بعد بھی لوگ آنے والے ہیں, لہٰذا وہ اپنے بعد کے لوگ جو ہیں وہ پہلے سے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر کارکن جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے اپنے بیٹوں, اپنے بیٹیوں کی طرح ہوتا ہے, اس طرح سے اس کی نشوونما کرتا ہے. مطلب جو جنون لیڈر ہے, ہمارے گزرے ہیں بہت سارے لوگ. میرا خیال ہے کہ ان پارٹیوں کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے. یہ ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے. سیاستدان جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے, صرف یہ کہ وہ اپنے آپ کو ایبل شخص سمجھے, ڈس ایبل نہ سمجھے. یہ اکثر سیاستدان اپنے آپ کو ڈس ایبل سمجھتے ہیں, اس لیے اپنے ارد گرد چوکیدار کھڑے کر کے, وہ چوکیدار جو صرف
صرف گالیاں دے سکتے ہیں یا ایک دوسرے پہ گولیاں چلا سکتے ہیں اور تندی اور ترشی پھیلا سکتے ہیں. اس کی بجائے ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے مکالمہ کریں. بڑی آپ نے اچھی بات کی مسائل حل کریں. ایبل ہوں ڈس ایبل نہ ہوں. بہت شکریہ.